کام کا آج دستار فضیلت کے عنوان سے انعقاد ہے اور آپ لوگ میں یہاں پر جمع ہیں اور مزید انشاءاللہ العزیز ایمان والے حضرات تشریف لائیں گے، ہمارے علماء کرام خطبہ اعظام تشریف لائیں گے، اپنے علم سے اپنی صلاحیتوں سے ہمیں آپ کو نوازیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہمارے ایمان میں اور ایمانی حلاوت میں انشاءاللہ العزیز اضافہ ہوگا۔ ھذا کتاب، اللہ اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں یہ کتاب، اور آپ کے اور میرے علم میں ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ کیا نام ہے بھائی؟ قرآن مجید۔ اتنی بڑی کتاب ہے کہ اگر اس کے مقدس اوراق کو تو ذرا بعد میں دیکھیں، اگر اس کی بنیاد کو دیکھتے جائیں تو اس کو ہاتھ لگانا عبادت، اس کو کھولنا عبادت، اس کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا عبادت، اس کے الفاظ کے اوپر اپنی نظروں کو جمانا عبادت، اس کتاب پڑھنے والے کی طرف دیکھنا عبادت، اس کتاب کو رکھنے کے لیے کوئی رحل اور پھٹی کا تپائی کا انتظام کرنا عبادت، اس قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا عبادت۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے ھذا کتاب، یہ کتاب، اور جس کتاب کو پھر اللہ کہے کتاب۔ دنیا میں ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں کا بچہ ہے، فلاں کی بچی ہے، فلاں آدمی ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آنکھوں میں لائٹ تھوڑی دیر بند رہنے دو نا ذرا، تاکہ مجمع نے تو کھینچ لی تھوڑا سا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں، معصوم بچے تشریف فرمائے ہیں، آپ بڑے لوگ بھی یقیناً ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اپنے وقت پر طلباء کی دستار بندی کی جائے گی، دستار فضیلت ان کے سروں پر رکھی جائے گی، اور ہم بنیاد میں پروگرام کے آغاز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مدرسے میں پڑھنے والے جتنے طلاب ہیں، پڑھانے والے استاد صاحب ہیں، معاونین ہیں، آج یا اللہ جن کی تغودوں سے اور جن کی کوششوں سے اور جن کی محنتوں سے آج جن طالب علموں کے سروں پر دستار رکھی جائے، اللہ ان طالب علموں کو ساری زندگی اس دستار کی برکات نصیب فرمائے، اور ساری زندگی اس دستار کی حیا اللہ ان کو نصیب فرمائے، اور اس دستار کو لے کر کے یہ ساری زندگی دین کے داعی بنے، دین کے مبلغ بنے، دین کی خدمت کرنے والے بنے، جگہ جگہ اور قریہ قریہ، بستی بستی، مساجد میں، مدارس میں، اور جہاں ان کا بس چلے یا اللہ یہ تیرے قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے بنے۔ سب کہو آمین۔ نہیں آواز آن رہی کی مسئلہ ہے؟ دیکھ لو جب تک آواز کی سیٹنگ نہ ہوئے گی یقیناً لوگوں نے سننے میں مسئلہ ہوئے گا۔ ہاں جی ہوں ٹھیک ہے آواز؟ جی اب دیکھیں جیسے آپ لوگ مجھے اوکے کا اشارہ دے دیں گے نا تو میں بولتا ہوں۔ نہیں ایتھے بھی نہیں آواز سمجھ آن رہی؟ ساؤنڈ سسٹم تو لایا تھا ایتھے واسطے باہر بڑا سپیکر ہے؟ اچھا چلو تھوڑی ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرے، دور تک تھوڑا پوری دنیا سے آواز اٹھنی چاہیے جی۔ نہیں سر جی تسی ٹینشن لے رہنی، اللہ کرے بڑے جپانی نے، یہ چنگی مشینری ہے، انشاءاللہ تسی سننے والے بنو کہ کنا خراش نہ پائیے، گلے انشاءاللہ سیٹ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں تمہیدی سا ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، آپ لوگوں کی خوبصورت مسکراہٹ، ادھر آ جائیں ماشاءاللہ لوگ آپ کی زیارت کریں گے، ادھر آ جائیں۔
میں نے ایک ہی جملہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اور میں بھی حاضری لگوانا چاہتا ہوں. اللہ کرے میرا آپ کا آنا اپنے دربار میں اللہ قبول فرما لے. ھذا کتاب انزلناہ، قرآن مجید کے متعلق اللہ کی ذات ارشاد فرمائی یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب کے الف سے لے کر یا تک، الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے اس کتاب کے اندر برکاتی برکات رکھی ہیں. اور جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے قرآن کے علوم کو لیتے جاتے ہیں، قرآن کا ایک ایک لفظ بتلاتا ہے، قرآن کا ایک ایک جملہ ہمیں آگاہی دیتا ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے، ایک ایک صورت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی دنیا میں برکت والی چیز ہے تو وہ فقط اللہ کا قرآن ہے. کون سی چیز ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. اور اتنا برکت والا ہمارا ایمان اور یقین اور پھر کیا ہے ہمارا عقیدہ ہے. ہم تو اپنے چھوٹے سے بچے کو نورانی قاعدہ ہاتھ میں تھماتے ہیں اور ابھی اس کو اپنی نوزی صاف کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، ابھی شاید اس کو سیدھا چلنے کا سلیقہ نہیں آتا، ابھی اس کو خود ٹکڑا توڑ کے روٹی نوالا بنا کے کھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ابھی تو وہ اپنا فیڈر لے کے شاید صحیح معنی میں دودھ نہیں پی سکتا. تو پھر بھی آج ہمارے معاشرے کے ماں اور باپ، ہمارے معاشرے کے بڑے، اس بچے کے چچا اور پھوپھیاں، اس بچے کی خالہ اور ماموں، اس بچے کی اماں جان اور ابا جان، سارے اس کے ہاتھ دھلانے والے، اس کی نوزی صاف کر کے اس کا منہ دھلا کر، اس کو جناب آنکھوں میں کوئی سرما ڈال کر اور اس کے لباس کا اور اس کی طہارت کا خیال کرتے ہوئے اس کو یہ سبق سکھلاتے بیٹا یہ قاعدہ اور یہ اللہ کے قرآن کے جو الفاظ ان کو سینے کے ساتھ لگاؤ اور جاؤ آپ پڑھنے کے لیے. اور روایت یاد رکھنا ہم یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. اس میں سے ایک بات ہے کہ جب ایک بچہ قرآن مجید کی آغازی تعلیم لینے کے لیے، بنیادی تعلیم لینے کے لیے اپنے استاد صاحب کے پاس جاتا ہے اور اس استاد ابھی اس کو اور کچھ نہیں پڑھاتا، ابھی وہ پارہ 2 پارے 4 10 پارے نہیں پڑھاتا، سورہ بقرہ نہیں ابھی پڑھاتا، ابھی کہے کو لمبا چوڑا سسٹم نہیں، ابھی اس کا استاد اس کو قریب بٹھاتا ہے، محبت والا ہاتھ اس کے سر پہ رکھتا ہے اور اس کو بلا کے کہتا ہے بیٹا پڑھ بسم اللہ. ابھی یہ بچہ جیسے اپنی توتلی زبان سے پڑھتا ہے نا بسم اللہ، تو اس بسم اللہ کی برکت ہی اتنی ہے. اور میرا آپ کا ایمان اس بات پہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب کی جاتی ہے، کتابوں میں لکھی ہے، فرمایا جیسے یہ بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کی بسم اللہ کی برکت سے اس بچے کے والدین کی بھی بخشش فرما دیتے، اس کے استاد کی بھی بخشش فرما دیتے. قرآن مجید اسی حوالے سے میرا اور آپ کا یہاں پر اجتماع ہے، میں اور آپ جمع ہیں. دستار فضیلت جن بچوں نے قرآن مجید یہاں پڑھا ہے، اس ادارے میں قرآن مجید کی آواز بلند ہوتی ہے، صبح سے لے کر شام تک بچے قرآن پڑھتے ہیں اور بالترتیب جو اوقات ہیں ان اوقات میں استاد صاحب پڑھاتے ہیں. احبابی یہ بات یاد رکھو، ہم دنیا داری کے کام میں مصروف ہیں. کوئی آدمی دکان پہ بیٹھتا اس سے غلطی ہوتی ہیں، کوئی تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے جاتا ہے، لیکن یہ تاجر اپنی دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، سودا لینے والا لیتا ہے، دینے والا دیتا ہے، ان کے ناپ تول کے اندر کمی ہے، کپڑا بیچنے والا بیچتا ہے، خریدنے والا خریدتا ہے. اس کپڑے بیچنے اور خریدنے میں کتنی وہ کذب اور جھوٹ کی معاونت اور مدد لیتا ہے، لیکن جب ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں ان لوگوں نے گناہ کر کر کے مجھے ناراض کر لیا، اٹھاؤ عذاب کا کوڑا برساؤ ان کے اوپر. ابھی آسمانوں سے عذاب آتا ہے اور آسمانوں سے عذاب جب آتا ہے تو پھر یہ ننھے ننھے توتلی زبان سے پڑھنے والے معصوم سے بچے جن کو ابھی بیٹھنے کا اٹھنے کا، جن کو ابھی کھانے کا پینے کا، جن کو ابھی چلنے کا سلیقہ پورا نہیں آتا، یہ ادھر معصوم زبان سے پڑھنے والے ہوتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب ان کی آواز فرشتے سنتے ہیں، فرشتے اللہ کے ساتھ کال ملاتے ہیں، اللہ کیا کریں یہاں تو معصوم چھوٹے چھوٹے پڑھنے والے تیرے قرآن کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور تیری کتاب کے ترانے پڑھ رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان معصوم بچوں کی آواز کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس بستی کے اوپر سے عذاب کو دفع اور دور کر دو، عذاب کو دور کر دو. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب بڑی برکت والی ہے. گھر میں پڑھیں تب برکت، مسجد میں پڑھیں تب برکت، بڑا پڑھے تب برکت.
अब मैं इसी बाबरकत किताब की तिलावत के लिए बड़ी ख़ूबसूरत आवाज़ की मुतहम्मल शख्सियत कारी अकरम साहब को दावा देता हूँ कि वो अपने खूबसूरत अंदाज में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत की तिलावत से मेरे और आपके ईमान को जिला बख्शें। कारी मोहम्मद अकरम साहब, नारे तकबीर। माशाल्लाह बच्चे बड़े जज्बे से बोल रहे हैं और मैंने अभी बात भी बच्चों की की है, तो ये बड़े हजरात जो है ना, इन बच्चों के वो सरों पर दस्ते शफ़क़त रखे। साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, अलामा साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। तो आप लोगों की मोहब्बत और मिठास होनी चाहिए। जितना करीब होके सुनेंगे, जितना करीब होके बैठेंगे, अल्लाह उतना नवाजेंगे। अभी कारी साहब तिलावत फरमाएंगे, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह ने इनको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, तो आप लोग पूरा साथ देंगे, पूरी तवज्जो से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। तिलावत मेरे और आपके सामने कारी मोहम्मद अकरम साहब फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके पढ़ने में, इनके सुनाने में और ज़्यादा रौनक नसीब फरमाए और हमें भी बड़ा दिलजमी के साथ कुरान मजीद को सुनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जब कुरान मजीद पढ़ा जाता है तो यकीन मानिए, अगर ईमान को हाजिर रखें तो दिल चाहता है कि एक जुमला कहूँ, जैसे कुरान की तिलावत अल्लाह की तरफ से आसमानों से रहमत की बारिशों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। तिलावत फरमा रहे थे कारी अकरम साहब और बड़ा मज़ा आ रहा था। कैसा वो मंज़र होगा कि जब जन्नत में अल्लाह तिलावत फरमाएंगे और अहले जन्नत अल्लाह की उस तिलावत को सिमात फरमाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। आप लोग ना इतनी प्यारी तिलावत सुनने के बाद भी बिल्कुल ऐसे जैसे स्टेज के साथ एक लड़ाई के मूड में तशरीफ़ लाए हैं। मैं बार बार आपकी खिदमत में एक बड़ी इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा करीब होने की कोशिश करें। बुज़ुर्ग बैठे हैं, बुज़ुर्गों की खिदमत ही करनी चाहिए। जो नौजवान पीछे बैठे हैं, जितना करीब हो जाएंगे उतना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजेंगे, अल्लाह फ़ायदा देंगे। तो नौजवानों से, बच्चों से मेरी इल्तिमास है कि थोड़ा खाली जगह को पुर करते जाएं। मैंने आपके सामने बुनियाद में एक बात रखी है कि बिस्मिल्लाह पर इतनी बरकतें हैं कि एक पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है, पढ़ाने वाला उस्ताद पढ़ाता है, पढ़ने वाले की भी बख्शिश, पढ़ाने वाले की भी बख्शिश और इस बच्चे के वालिदैन की भी बख्शिश है। और फिर इसकी बरक़ात को अगर देखते हैं तो हम घर बनाते हैं, कुरान की तिलावत, मकान बनाते हैं, कुरान की तिलावत, मस्जिद है, कुरान की तिलावत, मदरसा है, कुरान की तिलावत, कोई कारोबार का आगाज़ करते हैं, कुरान की तिलावत, अलगरज दिन का आगाज़ करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत, शाम को सोते हैं, कुरान मजीद की तिलावत। जिस घर में तिलावत होती है, आज दुनिया कहती है हम चमक जाएं, आज दुनिया कहती है हमारा नाम हो जाए, आज दुनिया कहती है हमें कुछ मिल जाए। देखिए भाई, नबी से बढ़कर को नुस्खा बताने वाला नहीं, और नबी से सबसे ज़्यादा जो दीन लेने वाले हैं वो नबी के सहाबा हैं और नबी के अहले बैत हैं। अहले बैत में से सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, और हम सब बेटे हैं किसके? सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। आम तौर पर बात कही जाती है कि माँ की बात को जो ठुकरा देते हैं ना, वो बच्चा सही नहीं होता, वो बदतमीज़ होता है, वो अच्छा नहीं है, वो गुनाहगार है। तो जब माँ, वो माँ जिसको अल्लाह कह रहा है कि ये उम्महातुल मोमिनीन है, ये मोमिनों की माँ है, अब वो माँ अपनी औलाद को और अपने बच्चों को नसीहत कर रही है, ए ज़मीन पर चलने वालों, ज़मीन के घरों में आबाद लोगों और ज़मीन पर फिरने वालों, ए इंसानों, मेरे बच्चों सुनो। जिस तरह आसमान की तरफ निगाह करते हो, आसमान पर तुम्हें सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं। अगर तुम अपने घरों को चमकाना चाहते हो, अपने वजूद को चमकाना चाहते हो, अपनी किस्मत का सितारा चमकाना चाहते हो ना, तो फिर एक चीज़ को याद रखो, अपने घरों में किसकी तिलावत करो? किसकी तिलावत करो? और कुरान मजीद की तिलावत कैसे करनी चाहिए? आवाज़ तो अल्लाह की देन है। अगर मैं ये मोहब्बत में कहूँ ना, ऐसे ही पढ़ना चाहिए जैसे अभी हमें कारी अकरम साहब तिलावत सुना रहे थे। ऐसे अगर पढ़ें तो हमारे घरों में पढ़ने में और हमारी इस तिलावत में मज़ा और ज़्यादा हो जाए। तो इसी कुरान मजीद के हवाले से मैं हज़रत उस्ताद जी को दावा देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और कुरान मजीद की तिलावत या कुरान मजीद के हवाले से या जो भी उनके मिजाज में हो, हमें अपने कीमती इल्म से नसीहतें फरमाएँ। हज़रत उस्ताद जी से बड़ी नसीहाना गुफ्तगू, अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए।
دستار فضیلت کے حوالے سے آپ کا اس ادارے کا پروگرام ہے۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت سمیع اللہ عارفی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ مہمانوں کے آنے کا جتنا اخلاص ہے ہم سب کو اس میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ قرآن مجید جب ہمارے بچے پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، تو کیا یہ ایک بچے کا اپنی طرف سے کچھ کمال ہے؟ نہیں، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے تورات کو بھی نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے انجیل اور زبور کو بھی نازل فرمایا، اور اسی خدا نے آسمانوں سے ایک کتاب نازل فرمائی جس کتاب کو میں اور آپ اپنے سینوں سے لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنی زبانوں کا ترانہ بناتے ہیں، ورد کرتے ہیں۔ اس کتاب کا نام اگر قرآن ہے، میں اور آپ پڑھتے ہیں تو پہلی آسمانی کتابیں بھی ہیں، قرآن مجید بھی ہے۔ پہلی آسمانوں سے نازل ہونے والی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو آج اصلی حالت میں صحت کے ساتھ نظر نہیں آتی، لیکن قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو 14ویں پارے کی آیت اس بات پہ گواہ اور شاہد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو نازل ہم نے کی ہے اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے اور ڈیوٹی لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کی۔ اب کیا یہ اتنے قد کا، یہ 7 سال کا، یہ 8 سال کا، یہ 10 سال کا؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم سنتے جناب فلاں نے اتنی دیر میں قرآن مجید حفظ کی ہے۔ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے، راول پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں، ان کی 7 سالہ بیٹی ہے اور اس 7 سال کی صغر سنی اور چھوٹی عمر میں اس نے اللہ کے قرآن کو مکمل اپنے سینے میں محفوظ کی ہے۔ قرآن مجید ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کی طرف سے ایک بڑا معجز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے معجزات دیے، کچھ ایسے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ معجزات بھی ختم ہیں، لیکن حضور کی نبوت کا ایک بڑا معجزہ جو قیامت تک چلتا رہے گا، اس معجزے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ محبت سے نام لے لیں، کیا نام ہے؟ قرآن مجید۔ یہ معجزہ چلتا رہے گا، اتنا چل رہا ہے کہ ہمارے گلی کوچوں میں، ایک گھر میں، ایک محلے میں، ہماری مساجد میں قرآن مجید کے حفاظ ہمیں اس کثیر تعداد میں ملتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہماری روح کی کیفیت جو ہے یہ بلند ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے اس محبوب ملک پاکستان میں حفاظ کا معاملہ، ابھی چند دنوں کے بعد رمضان کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو ہو آمین۔ سارے لوگ روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ العزیز، اور تراویح میں بھی شرکت کریں گے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن لوگ کم سناتے ہیں، ہم ان کو بڑی محبت سے کہتے ہیں تراویح میں ذرا شرکت تو کر کے دیکھو۔ اب تراویح میں امام مسجد تراویح پڑھاتا ہے، پورے دن کی محنت ہوتی ہے، اور جب 10 تراویح کے بعد پیچھے منہ کر کے دیکھتے ہیں تو جتنے جوان سفید ریش ہوتے ہیں نا بوڑھے، وہی بیچارے باقی رہ جاتے ہیں، اور جو بڑے کڑیل بوڑھے ہوتے ہیں نا جوان کالی داڑھی والے، یہ سارے کے سارے غائب ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے۔ ابھی رمضان ہوگا، رمضان میں تراویح ہوگی، اور تراویح میں قرآن مجید امام پڑھے اور آپ لوگ سنیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ باہر کی دنیا ترستی ہے کہ ہمیں حفاظ مل جائے، ہماری الحمدللہ ایک مسجد میں کئی حافظ ہوتے ہیں، سب کہیں اس بات پر الحمدللہ۔ ابھی میں حمد و نعت کے لیے ہمارے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں، ان کی علم عمر میں اخلاص نصیب فرمائے۔ میں دعوت دیتا ہوں سمیع اللہ عارفی صاحب کو کہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔